الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 2731 کے تعلق سے اس سے پہلے والے درس میں چل رہی تھی، جس میں صلح حدیبیہ کا تفصیلاً کچھ واقعہ تذکرہ ہوا ہے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چند شرطوں پر صلح ہو گئی۔ آگے کہہ رہے ہیں قال فلما فرغ من قضیۃ الکتاب، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ سے فارغ ہو گئے، یعنی جو تحریر لکھی جا رہی تھی، صلح کے شرائط رکھے جا رہے تھے، وہ ساری باتیں جب ہو گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، یعنی صلح ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، قوموا فانحروا ثم اهلكوا، آپ نے صحابہ سے کہا ایسا کرو، اپنے جانوروں کی یہی قربانی کر لو اور اپنے سر کو مڈوا لو۔ ٹھیک ہے کہ بھئی ہم کھانے کعبہ تک نہیں جا سکے، اللہ کی مرضی نہیں تھی اور یہی روک دیے گئے، تو چونکہ اپنے ساتھ ہم قربانی کا جانور لائے ہیں، یہی قربانی کر لو اور حلق مڈوا لو، ثواب دینے والا اللہ نیت پر ثواب دے دیتا ہے۔ قال فواللہ ما قام بینہم رجل حتی قال ذلک ثلاث مرات، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا، یعنی آپ نے صحابہ سے کہا نا کھڑے ہو جاؤ، قربانی کرو جانوروں کی اور حلق کرواؤ، تو کہے کوئی بھی صحابہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ حتیٰ قال ثلاث مرات، یہاں تک کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، قربانی کرو، حلق مڑواؤ، لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بظاہر دیکھا جائے کہ یہ رسول کی نافرمانی کہ آپ حکم دے رہے ہیں اور کوئی سن نہیں رہا، تو حقیقت میں یہ رسول کی نافرمانی نہیں، بلکہ حالات ایسے بن گئے نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تک کہ بھئی اتنا صلح میں اصل میں بہت زیادہ دب کر بتائی صلح کی گئی کہ بھئی تمہارا کوئی آئے گا، چاہے مسلمان ہی ہو کر آئے، ہمیں لوٹانا پڑے گا، آپ کا کوئی آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے، اس سال آپ کھانے کعبہ تک بھی نہیں جا سکتے، اگلے سال آئیں گے، یہ ساری شرطیں۔ صحابہ نے کہا یار اتنے ہم کمزور ہیں، وہ تو حالات نہیں ہے نا، اتنے دم۔ اور پھر اسی درمیان ابو جندل کا واقعہ، وہ مسلمان ہو کر آئے اور اس کے بعد ان کے والد نے کہا ہمارا معاہدہ ہو گیا، بھائی کو لوٹاؤ، تو وہ صحابہ کرام نے دلوں پر پتھر باندھ کر لوٹایا، کیونکہ حقیقت میں ایمان جتنا مضبوط انبیاء کے بعد ہونا چاہیے وہ صحابہ کے یہاں اس کے علاوہ کسی کے نہیں، اور اسی میں ہے کہ ایک مومن یعنی تمام مومن آپس میں جسم کے مانند ہوتے ہیں کہ اگر ایک مومن کو تکلیف میں دیکھ لے تو دوسرا مومن تکلیف سے کراہ اٹھے، تو یہ ساری خوبیاں تو صحابہ کرام کے اندر تھی نا، اگر وہاں نہیں تو پھر کہاں ممکن ہے؟ تو انہوں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو دیکھا جس کنڈیشن میں اور اس کے بعد واپس کیا گیا، تو وہ جو منظر دیکھے نا وہ دل پر ایسا اثر کیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اٹھو قربانی کرو، حلق کرواؤ، لیکن کوئی سر مڈواؤ، لیکن کوئی مطلب سن ہی نہیں رہا۔ اور کبھی اپنے ساتھ ایسا ہوتا آپ دیکھیں، کبھی آپ کسی غم میں نڈھال ہو یا کہیں بہت مشغول ہو، آپ کو کوئی آواز دینا تو آپ بھی نہیں کچھ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ تھا۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا لیکن کوئی صحابی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ فلم یکم منہم احد، تو کہہ رہے جب ان میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا، کسی نے کوئی بات نہیں سنی، دخل علی ام سلمہ فذکر لها ما لقی من الناس، تو چنانچہ آپ ام سلمہ کے پاس گئے، آپ کی زوجہ تھی، جب بھی آپ سفر میں جاتے تو کوئی نہ کوئی بھی ساتھ میں ہوتی تھی، تو ان کا خیمہ لگا تھا، جھوپڑے ٹائپ ایسے ہوتا تھا، تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور جو کچھ یہ حالات بولے ان کو بیان کیا کہ بھئی آپ کو ایسا ایسا ہو گیا، ایسا منظر تو کبھی پہلے ہوا نہیں کہ میں صحابہ کو حکم دو اور کچھ کوئی ٹس سے مس نہ ہو رہا ہو، تو آپ کو بڑی مطلب حیرت ہوئی، اور کہیں تو کیا کہیں تو اپنی بیوی ام سلمہ سے ساری داستان بتائی بطور مشورہ لینے کے کہ کروں تو کیا کروں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ہر کام میں مشورہ لیا،
مشورے میں کیا ہوتا ہے نا، سارے حالات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اب آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ مشورہ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ جو مشورہ دیا وہی مان جائے، ایسا نہیں۔ آپ کا کام مشورہ دینا، آپ کا کام ختم ہو گیا، فیصلہ جو اصل آدمی وہ کرے گا، ساری سچویشن اس کے سامنے آ جائے گی، پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو آپ نے ام سلمہ سے ساری باتیں رکھی۔ فقالت ام سلمہ یا نبی اللہ اتحب ذلک، چنانچہ وہ کیسا مشورہ دے رہی؟ انہیں کہا اللہ کے نبی کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ اخرج ثم لا تکلم احدا منهم کلمۃ، آپ یہاں سے جاؤ لوگوں کے سامنے اور کسی سے کوئی بات مت کرو، حتی تنہر بدنک وتدعو حالکک فیلکک، آپ ایسا کرو اپنے جانور کی قربانی کرو اور اپنے حجام کو بلا کر سر مڑواؤ، کسی نے کچھ مت کرو، آپ جو یہ کام کرو۔ بہت اچھا مشورہ دیا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیویوں کو زیادہ عقل نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ دماغ کو دکھا دیتی ہے یا مشورہ دے دیتی ہے نا کہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ناقصہ اخلاق ہوتے ہیں لیکن ہر موڑ پر نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ فقال فلم يكلم آدم منهم حتى فعل ذلك النار بدنه ودا حلقه فالقه، چنانچہ آپ نکلے اور کسی سے کوئی بات نہیں کی، آپ گئے اپنے جانور کی قربانی کیے اور اپنے حجام کو بلا کر حلق کروایا یعنی سر بڑھوایا۔ فلما رأوا ذلك قاموا فنهروا، جب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا نا تو سب کھڑے ہو گئے اور جانور کو ذبح کرنے لگے۔ یہی ہوتا ہے کہ بھائی بسا اوقات کیا ہوتا ہے، باتوں میں دم نہیں ہوتا ہے، عمل میں دم ہوتا ہے، کام میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام زیادہ زور دیتا ہے کہ کوئی چیز کر کے دکھاؤ، کر کے۔ ہمارے یہاں کہنے کی باتیں زیادہ، کرنے کی باتیں کم ہیں۔ چنانچہ وجعل بعضهم يلق بعضا، اور اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے۔ اتنے حجام کہاں ملیں گے بھائی؟ تو سب آپس میں کیا کہ قربانی نکل لیے اور ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے۔ حتی کادا بعضهم یقتل بعضا غما، کہ حالات ایسے تھے، ایسے لگتا تھا یہ صحابہ کرام کی جماعت آپس میں لڑ جائیں گے نڈھال کی وجہ سے، مارے غم کی وجہ سے، چونکہ جو ہونا چاہیے تھا ان کے حساب سے وہ نہیں ہوا، تو اتنے غم میں وہ ڈوبے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑ جائیں گے، ان کے حالات سے ایسا پتہ چل رہا تھا۔ ثم جاؤ نسبت مومنات، سارا کام ہو رہا تھا کہ مومنہ عورتیں کچھ آ گئی۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن حتی بلغن باسم الکوافر۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا ایمان والو جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومنہ عورتیں آ جائیں تو ان کی آزمائش کر لو، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں عورتوں کی بات نہیں تھی، تو یہ ہوا کہ عورتوں کو بالکل نہیں لوٹایا جائے گا۔ ویسے بھی جو مومنہ عورتیں ہو گئی وہ مشرک کے لیے حلال بھی نہیں ہے نا، تو ان کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو آپ نے کہا کوئی اگر آئے ایمان والی عورتیں تو ان کو تھوڑا پرکھ لو، جو بھی طریقہ ہو، کیونکہ کبھی گیم بھی کھیلا جا سکتا ہے، سیاست بھی کی جا سکتی ہے، تو تھوڑا جانچ لو۔ کہہ رہے فَطَلَّقَ عمر یومئذ امرأتین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں اپنے دو بیویوں کی طلاق دی تھی۔ عمر کیوں؟ کانت لها فی الشرک، جو مشرکہ تھی، یعنی جب ایمان لائے تو بیویوں کو سمجھایا ہوگا، ایمان بتلایا ہوگا، اسلام بتایا ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ ہدایت دینے والا اور سمجھانے والا تو اللہ ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بھائی چونکہ ایمان اور کفر کی بات ہے، اس میں اب جوڑی چلے گی نہیں، ہم مسلمان اور تم کافر، یہ بات بنے گی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے دو بیویوں کو طلاق دے دیا۔ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَىٰ صَفْوَانَ بْنُ أُمَيَّةَ، تم دونوں بیویوں میں سے ایک سے نکاح معاویہ بن سفیان نے کر لیا اور دوسرے سے نکاح صفوان بن امیہ نے کر لیا، جو ان کے طلاق دیے تو ان کی جوڑی وہاں لگ گئی۔ ثم رجع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ واپس آ گئے۔ فجاء ابو بصیر رجل من قریش وهو مسلم، تو مدینہ میں ابو بصیر یہ قریش سے آدمی جو مسلمان ہو کر آ گئے۔ پہلے ابو جندل آئے تھے، ان کو لوٹا دیا گیا کیونکہ ڈیمانڈ کیا کہ لوٹاؤ۔ تو جب یہ آپ مدینہ پہنچ گئے نا تو ابو بصیر یہ قریش سے آدمی تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور یہ بھی مدینہ میں آ کے پہنچ گئے کہ صاحب مدینہ تو سب مسلمانوں کے لیے ہے نا، تو جگہ تو ہمارا بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ وہاں آئے، فاصلوں بھی تربی رجلین، تو مکہ والوں نے اپنے دو آدمیوں کو ان کے طلب کے لیے بھیجا تھا، ہمارا آدمی بھگ کے گیا ہے اور ہمارا معاہدہ تو چونکہ ہے نا، تو جاؤ ان کو پکڑ کے واپس لاؤ، سما کر کے واپس لاؤ۔
کہنا فقالو علیہ الذی جاء کلام وہ آئے انہوں نے کہا دیکھو ہمارے اور آپ کا درمیان معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہمارا جو بھی آدمی آئے گا آپ کے پاس آپ کو لوٹانا ہی پڑے گا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی بھی کہنا فضبوا الی رجلین چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا کیونکہ مجبوری تھی نا وعدہ ہو چکا تھا حدیث لمبی باتیں بعد انشاءاللہ اگلی درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما